السلام علیکم دوستو، سبسکرائب کرنے سے آپ کا کوئی نقصان تو نہیں ہوگا، لیکن کسی کا فائدہ ضرور ہو جائے گا۔ تو پلیز چینل کو سبسکرائب کر دیجئے، اور اگر ویڈیو پسند آئے تو پلیز ویڈیو کو لائک بھی کر دیجئے۔ رانی ہمارے محلے کی ایک لڑکی تھی اور اس قدر خوبصورت تھی کہ اس کے مقابلے کی کوئی لڑکی نہیں تھی، مگر محلے والے رانی کے بارے میں ایک ایسی بات کہتے تھے جس پر یقین کرنا ناممکن سا تھا۔ محلے کے کچھ لوگوں کا کہنا تھا کہ رانی کوئی لڑکی نہیں ہے بلکہ ایک خواجہ سرا ہے۔ یہ بات اپنے آپ میں کافی حد تک عجیب تھی۔ رانی کے کسی بھی انداز سے نہیں لگتا تھا کہ وہ لڑکی نہیں ہے، نہ آواز سے، نہ جسامت سے، نہ چال ڈھال سے۔ پھر کیوں محلے کے کچھ لوگ اس کے بارے میں ایسی باتیں کرتے تھے؟ جہاں رانی کو آدھے محلے والے خواجہ سرا مانتے تھے، وہیں آدھے لوگ یہ بھی کہتے تھے کہ شریف اور سادہ سی لڑکی ہے، بس ذرا سا رنگ و روپ باقی لڑکیوں سے خوبصورت ہے، اس لیے کچھ لوگ اسے خواجہ سرا سمجھتے ہیں۔ مجھے یہ بات ہضم نہیں ہوئی۔ اگر کسی کا رنگ و روپ خوبصورت ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ وہ خواجہ سرا ہے۔ مجھے نہ تو کبھی رانی سے ہمدردی تھی، نہ ہی محلے والوں کی باتوں میں کوئی دلچسپی تھی، مگر دل میں ایک تجسس، ایک سسپینس سا پیدا ہو گیا کہ یہ چکر کیا ہے۔ میں نے رانی کے گھر کے بہت سارے لوگوں سے پتہ کرانے کی کوشش کی، سب کا یہی جواب تھا کہ وہ لڑکی ہے، مگر محلے والے کس بنا پر یہ بات کر رہے تھے، اور اس بات کے جواب میں اکثر وہ یہ کہتے تھے، اب گھر والے تو اپنی اولاد کے عیب چھپائیں گے نا۔ سچ تو یہ ہے کہ رانی ایک خواجہ سرا پیدا ہوئی تھی۔ جس دائی نے ڈیلیوری کی تھی اس نے خود ہی یہ بات بتائی تھی۔ اب اپنی عزت بچانے کے لیے اس کے گھر والے جھوٹ بول رہے ہیں۔ میرا تجسس ختم ہونے کی بجائے مزید بڑھ گیا۔ یہ گھٹتی الجھتی چلی جا رہی تھی۔ آخر حقیقت کیا تھی؟ میں محلے کے ایک بزرگ کے پاس گیا اور اس سے دائی اور رانی کے حوالے سے چھڑا۔ جواباً اس نے کہا، بیٹا ہم تو 40 سالوں سے اس محلے میں رہ رہے ہیں۔ رانی کی پیدائش بھی ہماری آنکھوں کے سامنے ہوئی تھی۔ ہم نے کبھی ایسی کوئی بات نہیں سنی اس زمانے میں، لیکن پچھلے چند سالوں سے یہ بات پورے محلے میں مشہور ہو گئی۔ اب سچ جھوٹ تو خدا ہی بہتر جانتا ہے۔ سچ جو بھی تھا، لیکن رانی اس قدر بدنام ہو چکی تھی کہ اس کا گھر سے نکلنا بھی بند کر دیا گیا تھا۔ اب وہ کبھی کبھی اپنے چھوٹے بھائی کے ساتھ یہاں وہاں جاتی نظر آتی تھی، مگر اب اس پر تھوڑا ترس آنے لگا۔ محلے والوں سے خدا پوچھے انہوں نے کس طرح ایک شریف لڑکی کو بدنام کر دیا تھا۔ انہی باتوں کی وجہ سے تو کوئی رانی سے شادی کے لیے تیار نہیں تھا۔ یہ باتیں ہمارے محلے میں تو کیا آس پاس کے 5 محلوں تک پھیل چکی تھی، تبھی رانی کے لیے کوئی رشتہ نہیں آتا تھا، حالانکہ وہ سب سے زیادہ خوبصورت لڑکی تھی۔ ایک بار تو اس کی طے شدہ منگنی بھی ٹوٹ گئی۔ اس کی منگنی اس کے کزن سے طے شدہ تھی، مگر محلے میں پھیلتی عجیب و غریب باتوں کی وجہ سے اور بدنامی کے ڈر سے اس کے کزن نے رشتے سے انکار کر دیا۔ اور ایک بار تو اس بیچاری کو شادی والی رات ہی لڑکی والے چھوڑ کر چلے گئے تھے۔ وہ کچھ یوں تھا کہ لڑکے والے دوسرے محلے کے تھے اور لڑکی نے گلی میں آتے جاتے رانی کو پسند کر لیا تھا۔ بات شادی تک پہنچ گئی، اور شادی ہو بھی جاتی اگر لڑکے والوں نے نکاح سے 2 گھنٹے پہلے رانی کے بارے میں افواہیں نہ سن لی ہوتی کہ رانی ایک خواجہ سرا ہے۔ رانی کے گھر والے ہر وقت پریشانی میں ڈوبے رہتے ہیں۔ ایک دن میں محلے کے پرانے گھر کے سامنے سیڑھیوں پر بیٹھا تھا۔ دور سے رانی اپنے بھائی کے ساتھ آتی ہوئی نظر آئی۔ میرے دل کی بے چینی بڑھ گئی۔ میں نے سوچا تھا کہ کسی سے پوچھنے کی بجائے ڈائریکٹ یہ بات رانی سے ہی پوچھ لیتا ہوں۔ جب وہ میرے پاس سے گزری تو میں نے کہا، السلام علیکم۔ اس نے بڑی شرافت سے میرے سلام کا جواب دیا۔ کافی کوشش کے بعد بھی میں اس سے یہ بات نہیں پوچھ سکا اور وہ وہاں سے چلی گئی۔ جب اس نے میرے سلام کا جواب دیا تو وہ اتنی خوبصورت آواز تھی جو کہ کسی لڑکی کی ہی ہو سکتی تھی، مگر محلے والوں کی باتوں نے مجھے دونوں طرح سے سوچنے پر مجبور کر دیا تھا۔ کل شام کے وقت میں نے اپنے دوست زاہد سے رانی کا ذکر کیا تو اس نے مجھے چیلنج کرتے ہوئے کہا، اگر رانی لڑکی ہوئی تو میں تمہیں 1 لاکھ انعام دوں گا۔ اب خدا جانے سچ کیا تھا۔ میں ہر وقت رانی کے بارے میں سوچنے لگا تھا۔ صبح سے شام تک وہ اتنی خوبصورت تھی کہ کوئی اسے اگر ایک بار دیکھ لیتا تو دیکھتا ہی رہ جاتا، لیکن محلے والوں کی باتوں نے بھی دل میں ایک عجیب کراہت سی پیدا کر دی تھی۔ میں روزانہ رانی کے راستے میں کھڑا ہو جاتا اور اسے دیکھنے لگا۔ وہ بھی کبھی کبھی آنکھ اٹھا کر مجھے دیکھ لیتی، لیکن زیادہ تر نگاہیں نیچی کر کے چلی جاتی تھی۔ میں اسے دیکھتے ہوئے سوچتا، کیا وہ لڑکی ہے یا خواجہ سرا؟ لیکن مجھے اس سوال کا جواب کبھی نہیں ملتا۔ محلے کے کچھ لوگ کچھ اور کہتے تھے اور کچھ لوگ کچھ اور۔ اب سچ جاننے کا صرف ایک ہی طریقہ تھا کہ میں رانی سے شادی کر لوں۔
میں نے یہ فیصلہ تو کر لیا، لیکن مجھے یہ ڈر بھی تھا کہ اگر رانی شادی کے بعد خواجہ سرا نکلی تو کیا ہوگا۔ میں نے یہ فیصلہ ابو امی کو سنایا تو وہ ناراض ہو کر بولے، استغفر اللہ، اب تم ایک خواجہ سرا سے شادی کرو گے؟ پورا محلہ جانتا ہے کہ وہ لڑکی نہیں ہے۔ ابو امی اور تایا مجھے کافی دیر تک سمجھاتے رہے، لیکن میں اپنے فیصلے پر قائم رہا۔ میں نے کہا اگر وہ خواجہ سرا نکلی تو اسے چھوڑ دوں گا، لیکن ابو نے حتمی لہجے میں کہا اگر تم اس خسرے سے شادی کرو گے تو ہمارے گھر مت آنا، ایک خواجہ سرا کو ہم بہو نہیں بنائیں گے۔ ابو نے مجھے گھر سے نکال دیا۔ جب رشتہ داروں اور دوستوں نے یہ سنا تو سب حیران ہو گئے۔ دوست میرا مذاق اڑانے لگے اور مجھ پر جملے کسنے لگے۔ کوئی کہتا اب تمہاری دلہن خواجہ سرا ہوگی، تو کوئی کہتا سہاگ رات پہ بیچارے کی کیا حالت ہوگی جب اسے پتہ چلے گا کہ اس کی بیوی لڑکی نہیں ایک خواجہ سرا ہے۔ میں نے سب کی باتوں کو نظر انداز کر دیا تھا اور دل میں یہ بات ڈال دی تھی کہ رانی لڑکی ہی ہوگی، مگر سہاگ رات پہ جو میرے ساتھ ہونے والا تھا وہ میرے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا۔ میں شادی کی تیاریاں کرنے لگا اور شادی سے ایک دن پہلے